الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ سورۃ التوبہ کی 122 نمبر آیت۔ فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوں۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے یا ہر قبیلے میں سے یا ہر علاقے میں سے کچھ لوگ اس کام کے لیے نکلتے۔ کس کام کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کے اندر وہ گہری سمجھ بوجھ پیدا کرتے، بصیرت پیدا کرتے، دین کو سیکھتے۔ کس مقصد کے لیے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب وہ دین سیکھنے کے بعد، دین میں گہری بصیرت پیدا کرنے کے بعد اپنی قوم کے پاس واپس جائیں تو ان کو انذار کر سکیں، ان کو ڈرا سکیں، ڈر سنا سکیں، ان کی جو موجودہ روش ہے اس کے اوپر ان کو متنبہ کر سکیں، اس کی بد انجامی سے اس کو آگاہ کر سکیں۔ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ برے کاموں سے بچے رہیں۔ یعنی یہ مقصد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دین سیکھنے کا اور سکھانے کا جو بہترین فارمولہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر علاقے میں سے کچھ لوگ آئیں، دین سیکھیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد واپس جا کر اپنی قوم کو، یعنی کسی بھی آدمی کے اوپر جو دین سیکھتا ہے، چاہے وہ عالم دین بنتا ہے، فقیہ بنتا ہے، یا جتنا بھی علم سیکھتا ہے، تو اس کے اوپر جو اولین ذمہ داری ہے اس کی اپنی قوم ہے، جس میں سے وہ اٹھ کے آیا ہے، اسی میں واپس جا کر وہ انذار کرے گا، ان کو ڈرائے گا، ان کی بد انجامی سے آگاہ کرے گا جو وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ کام اصل میں تو پیغمبرانہ کام ہے، یعنی پیغمبروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہے جو دین سیکھتے ہیں۔ تو آج کا یہ پروگرام یہ بھی اسی کام کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، تاکہ ہم سیکھیں، ہمیں اپنی کمیوں کا احساس ہو، جن چیزوں کو پالش کرنا ہے، جن چیزوں کو بہتر کرنا ہے اس کو بہتر کریں، جو سیکھنا ہے وہ سیکھیں، جن غلطیوں کو ہم نے چھوڑنا ہے ان کو چھوڑیں، ان کو دہرائیں نہ۔ تو اپنا محاسبہ کرنا یہی ہمارا کام ہے۔ اور یہاں سے جانے کے بعد جو بھائی ہمارے پاس نہیں آئے، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو محلے دار ہیں، جو علاقے کے لوگ ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان کو جا کے اچھے طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بات پہنچانے کا طریقہ بتایا وہ یہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر ان کے ساتھ بحث مباحثہ بھی ہو وہ تو بھی آسن طریقے کا ہو، یعنی اخلاق کے، آسن وہی ہوگا جو اخلاق کے دائرے کے اندر ہو۔ جس میں آپ بد اخلاق ہو جائیں، جذبات میں آ کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں، اس کی پچھلی نسلوں تک کے مردوں کو کھیڑنا شروع کر دیں، تو وہ آسن نہیں ہے۔ پھر جس کے بعد دوبارہ آپ اس سے ملنے کے قابل نہ رہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے قابل نہ، اس کا مطلب وہ آسن نہیں ہے۔ پھر آسن وہی ہے جس کے بعد اگلی ملاقات کی گنجائش بھی ہو، بار بار ملاقات کی گنجائش ہو، بلکہ بار بار ملاقات کی تمنا باقی رہے۔ تو اس کام کے لیے آپ کو دین پہلے سیکھنا پڑتا ہے، اس کو دلائل سیکھنے پڑتے ہیں، دین کا ماخذ سیکھنا پڑتا ہے، دین کا مدعا سیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے پھر آپ اس کام کے قابل ہوتے ہیں۔ اور اس کے کام کے لیے یہ ساری یہ چیزیں ترتیب دی جاتی ہیں کہ یہاں پہ ہم آئیں، ہمارے بچے آئیں، ہمارے نوجوان آئیں، جنہوں نے یہ کام کرنا ہے وہ آگے اپنے آپ کو پیش کریں، تاکہ ان کی پالش ہو، ان کی تربیت ہو۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے لیے کوئی مزید بھی پروگرام ہم ترتیب دیں گے،
تاکہ باقاعدہ ایک کورس کی شکل میں، تعلیمی نظام کی شکل میں ہم اس کو پروموٹ کر سکیں، اور ہمارے نوجوان نسل جو پڑھی لکھی بھی ہے، جو کم پڑھے لکھے بھی ہیں، سب جو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو ابھی بعد میں مشورہ بھی کریں گے اس حوالے سے۔ تو کسی بھائی کا کوئی سوال ہو، کوئی دین کے کسی پہلو سے، عملی پہلو سے جو باتیں سمجھ میں نہیں آنے والی، تو وہ بھائی سوال پوچھ سکتا ہے، کیونکہ ہمارا اولین اصل کام یہی ہے کہ دین کے جو ہمارے تقاضے ہیں نا، کہ ہم نے مسلمان مومن بن کے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، یہ ہمارا اصل کام ہے۔ ورنہ تو معاشرے کے اندر بے شمار ایسے ایسے مسائل پھیلے ہوئے ہیں جن کا نہ ہماری آخرت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نہ حلال حرام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نہ شریعت کا کوئی اس میں کوئی حکم موجود ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف سوال برائے سوال ہوتا ہے۔ ایسے سوالات سے ہم کہتے ہیں کہ ہم گریز کریں، اس میں وقت اور صلاحیتیں ضائع نہ کریں، بلکہ ان سوالات کو، ان چیزوں کو سامنے لائیں جس سے ہمیں واقعی کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔